اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح کے لیے آئیڈیل کی تلاش۔ اسلام کی سنہری اور سچی تعلیم سے بے بہرہ اکثر مسلمان لڑکیاں اپنے دل و دماغ کی اتہ گہرائیوں میں یہ تصور بنا لیتی ہیں کہ ان کا جیون ساتھی ایک آئیڈیل مرد ہونا چاہیے جس میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں جو ہو سکتی ہیں موجود ہوں۔ ان کے ذہنوں میں ایک آئیڈیل کی تصور ایک ایسے شہزادے کی ہوتی ہے کہ جس کو سپنوں کا شہزادہ کہنا مناسب ہوگا۔ وہ اپنے ذہنوں اور خواب و خیالوں میں ایک ایسے شہزادے کو بسائے رکھتی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، خوبصورت کڑیل، اونچا قد ہوگا، اس کی آواز ایسی ہوگی، ہائی سوسائٹی میں اسٹیٹس رکھتا ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں گھومتا ہوگا، اس کے آگے پیچھے نوکر ہوں گے، اچھی پوسٹ پر فائز ہوگا، اچھی جاب کا مالک ہوگا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا، انگلش فرفر بولتا ہوگا اور جانتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح زوجین سے متعلق اسلام کی فراہم کردہ رہنمائی سے لا علم نوجوان بھی اپنے ذہن میں اپنی شریک حیات کی ایک ایسی ہی تصور جمائے رکھتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی ایسی خصوصیات کی مالک ہونی چاہیے جو عام لڑکیوں میں نہ ہو۔ مثلاً اس کی ہونے والی بیوی آئیڈیل، سگھڑ اور اسمارٹ ہوگی، کم عمر ہوگی، شیریں گفتار ہوگی، باغ و بہادر ہوگی، چنچل اور حسین ہوگی، خوبصورت، حسین و جمیل، تیکھے نین نقش والی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، جدید دور کے باسیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی، نہ کہ دقیانوسی اور پرانی اقتدار روایات کی مالک ہوگی، ڈپلومہ ہولڈر ہوگی، جہیز خوب لائے گی، وسیع جائیداد کی مالک ہوگی، امیر کبیر لکھپتی یا کروڑ پتی خاندان کی واحد چشم و چراغ ہوگی، اور بعض نادان تو یہ خواہش دل میں پال رکھتے ہیں شہرت یافتہ ہوگی، مشہور و معروف اور جانی پہچانی ہوگی، آکسفورڈ کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی، فلم اسٹار ہوگی، یا ایسی ہوگی جو ہمیں بیاہ کر بیرون ملک خاص طور پر یورپ لے کر جائے، یا گلوکارہ یا اداکارہ ہوگی کہ شادی کے بعد اس کا بنگلہ اور گاڑی سب کچھ اس کا ہو جائے، عیش اور ٹھاٹھ سے رہیں گے، گاڑی میں خوب گھومیں گے پھریں گے، کمائے گی وہ اور کھائیں گے ہم، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کے ہاں آئیڈیل ہونے کے لیے غربت و افلاس سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اخلاق، کردار کی عظمت، پاک دامنی، عفت و عصمت کے موتی کی حفاظت، سیرت کی پاکیزگی، شرافت اور دینداری، حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ ہونا اور اطاعت گزاری، شوہر سے وفاداری، زندگی میں وفا شعاری، شرم و حیا کی پاسداری، ملنساری، وزاداری، والدین کے لیے جذبہ خدمت گزاری، اچھے برے حالات میں قناعت اور صبر و شکر کے ساتھ رہنا وغیرہ جیسی خوبیوں کی ضرورت ان آئیڈیل متلاشیوں کو نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ بلکہ مختصراً اگر اس حقیقت کو بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فریق ہنود و یہود کی جاری کی ہوئی میڈیا وار سے متاثر ہو کر اپنے لیے ایسا ہی آئیڈیل ساتھی چاہتے ہیں جیسا کہ وہ فلموں میں دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب سپنوں کے شہزادے اور سپنوں کی شہزادیاں ہیں، مگر زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے کی جرات اور سکت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ ہمیشہ سپنے دیکھتے رہتے ہیں اور ایسے آئیڈیل کی تلاش میں مبتلا ہو کر گندگی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں ناکامیوں، نامرادیوں سے ہمکنار کر کے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اللہ پاک نے یہاں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی آزمائش گاہ میں پرکھا جا سکے کون رحمان کا بندہ ہے اور کون شیطان کا، معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ یہاں پر آئیڈیل کا ملنا محال ہے۔ ویسے بھی دنیا میں یہ بات بہت مشہور ہے، آئیڈیل کین ناٹ بی اچیو۔ یہ تو بس سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اگر ایک لڑکی کو آئیڈیل شوہر اور شوہر کو اس کی سوچ کے مطابق آئیڈیل بیوی مل جائے تو پھر زندگی کی آزمائش ہونے کا معنی ہی ختم ہو کر رہ جائے، جبکہ اللہ پاک کو تو اپنے بندوں کے ہر پہلو سے آزمائش مقصود ہے، اور اس کی معاشرتی اور ازدواجی آزمائش تبھی ہوتی ہے جب اس معاملے میں بھی اسے صبر و ضبط، برداشت اور توازن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔
اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔